میاں اور بیوی میں ایک چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے اور وہ ہے بھروسہ۔ جس رشتے میں بھروسہ ہو ممکن ہی نہیں کہ وہ ٹوٹ سکے، اور جس رشتے میں بھروسہ نہ ہو ممکن ہی نہیں کہ وہ زیادہ چل سکے۔ جھوٹ بولنا جب رشتے میں ادھورا پن آ جائے، پھر سچ اور جھوٹ ایک برابر ہو جاتا ہے، اور آپ کا چاہنے والا ہر بات پہ آپ کو دلیلیں دیتا رہے گا، ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا، اور جانے کیا کیا۔ اس لیے جب کسی پر آپ کا رشتہ بوجھ لگنے لگے تو بجائے اس کے کہ اس پر اور بوجھ ڈالیں اور وہ آپ کا دل توڑ کر چلا جائے، آپ خود ہی اس سے تعلق ختم کر دیں اور سائڈ پر ہو جائیں۔ کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، بنا کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ بس ان کا ہماری زندگی میں ہونا ہی ایک سکون، ایک تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ زندہ لوگ اپنی غلطیوں کو جانتے ہیں اور مردہ لوگ صرف دوسروں کی غلطیوں کو۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو کم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناطہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ 3 وجہ سے لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے، دوسرے وہ جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے، تیسرے وہ جو آپ کی کاپی کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن انسان جب چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا۔
پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی نظروں میں مقبول ہونا چاہتی ہیں، یعنی ایک اچھی بیوی بننا چاہتی ہیں، تو روزانہ نماز مغرب کے بعد یا معیذ جتنا ہو سکے پڑھا کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ برکت نازل فرمائے گا۔ رشتے، کھلونے، جذبات سب ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ صبر کا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کا ہر امتحان خوشی اور اچھی امید سے دو۔ رشتہ نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یاد رہے کبھی کبھی اپنا دل دکھانا پڑتا